وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ایک الگ فرقہ بن کر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں موجود حکم الہی کی نافرمانی نہیں کر رہی، اور جو انہوں نے تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے سوال اس بنیاد پر پوچھا ہے کہ احمدی بھی نہ تو دوسروں میں شادیاں کرتے ہیں اور نہ ان کے جنازے پڑھتے ہیں۔ اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 بھی اگر ان ناظرین کے لیے پڑھ دیں جو اس سے آگاہ نہ ہوں، اور پھر برائے مہربانی سوال کا جواب دے دیں۔ منیب صاحب السلام علیکم۔ جی جزاکم اللہ، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 104 میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا ہے، اس کے ابتدائی حصہ، اور کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ تو میں یہ اپنے بھائی کو عرض کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنے والے دوست کو، کہ جماعت احمدیہ نے تو سورہ آل عمران کی اس آیت کے تحت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو ہی سامنے رکھ کے، مد نظر رکھ کے حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے خلفائے کرام کی بیعت کر کے اس حکم الہی کی اطاعت کی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ قرآن کریم میں اور بطور خاص اس آیت میں حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے وجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے وجود تو انبیاء ہیں اور خلفاء ہیں۔ ہر دو کا جو انتخاب ہے وہ خدا تعالیٰ خود کرتا ہے، انبیاء کا براہ راست کرتا ہے اور خلفاء کا اپنے مومنین کے ذریعے کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابل ہمارے بھائی غیر احمدی بھائیوں نے اس حبل اللہ کا انکار کیا ہے، اور اس حبل اللہ کے انکار کی وجہ سے وہ تفریقہ میں پڑ گئے ہیں۔ میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حبل اللہ کو پکڑنا فرقہ بندی نہیں ہے، اس کا انکار فرقہ بندی ہے۔ چنانچہ آپ اس آیت پہ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اور تفریقہ نہ کرو۔ تو تفریقہ وہ کریں گے جو حبل اللہ کا انکار کریں گے، جو خدا کی طرف سے آنے والے وجود کا انکار کریں گے، وہ فرقہ بندی میں پڑ جائیں گے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے اگلے حصے میں جو مضمون بیان ہوا کہ جو لوگ حبل اللہ کا انکار کریں گے وہ، یا جنہوں نے انکار کیا، وہ آگ کے گڑھے کے کنارے ہیں، جبکہ اس کے مقابل حبل اللہ کو پکڑنے والے ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں، اور امام وقت کی غلامی میں یا امام وقت کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں اپنے دین کے غلبے کے لیے وہ ہر طرف جہاد میں مصروف رہتے ہیں۔ تاثر یہ ہے کہ سوال کرنے والے دوست شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے آغاز سے قبل یا آغاز کے وقت میں سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی تھے اور وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے تھے، اور جماعت احمدیہ نے آ کر یا حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کر ان کو فرقوں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، حالانکہ معاملہ بالکل الٹ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت کے ساتھ یہ لوگ آپس میں کٹے پھٹے تھے، اور اس طرح مذہبی اور سیاسی اور لسانی اور نسلی گروہوں میں تقسیم تھے کہ اگر آپ اس زمانے کے علماء اور دانشوروں کے نثر یا نظم کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح وہ عالم اسلام کی اس صورتحال پر دل گرفتہ تھے، پریشان تھے۔ چنانچہ میں ایک معروف بزرگ جو سر سید احمد خان صاحب کے بھی ساتھی تھے، مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے جو نقشہ کشی کی ہے اس کا میں کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ آ کے پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ اور علامہ اقبال جن کو آج کل بہت پیش کیا جاتا ہے، ان کا بھی ایک شعر عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ صورتحال تھی جب حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور یہ صورتحال جن لوگوں نے حبل اللہ کو نہیں پکڑا آج بھی ان کے اندر یہی صورتحال ہے۔ ایک واقعہ آپ کو دلچسپ سنا دیتا ہوں، زیادہ اس سے بات نہیں عرض کروں گا، کہ کچھ عرصہ قبل لاہور میں ایک اتحاد بین المسلمین کانفرنس ہوئی
کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا کیا جائے. تو شام کے وقت جب وہ کانفرنس ختم ہوئی اس پر نماز باجماعت کا وقت آ گیا. تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کے اتحاد کے دائی تمام احباب جو تھے وہاں انہوں نے 7 الگ الگ باجماعت نمازیں کروائیں 7 حصوں میں ہوئی. تو یہ کس طرح اتحاد قائم ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے؟ لیکن جن لوگوں نے حضرت مسیح رسول کو قبول کیا، جنہوں نے حبل اللہ یعنی خلافت احمدیہ کو قبول کیا، وہ دنیا میں ایک عظیم اور متحد قوم بن کر ابھرے ہیں اور رحماء بینہم کی عملی تفسیر پیش کرنے والے ہیں اور ہر طرح کے تفریقے سے محفوظ ہیں کیونکہ انہوں نے حبل اللہ کو پکڑ لیا ہے. ہر طرح کے نزاع اور تنازع اور آپس میں انتشار سے محفوظ ہیں کیونکہ خلافت احمدیہ یا خلافت حقہ کو قبول کر لیا ہے جو اس زمانے میں حبل اللہ ہے. یہ سوال جو ان ہمارے بھائی نے کیا ہے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی ایک دوست نے کیا. حضور جب سفر جہلم پہ تھے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور سے یہ سوال کیا. انہوں نے کہا جناب آپ الگ کی طرف سے آئے ہیں، آپ امام ہیں اس زمانے کے، لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کو قبول کرنے والے لوگ باقی لوگوں سے الگ ہو گئے ہیں؟ حضور نے اس کو سمجھایا، فرمایا دیکھو جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے تو جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں دراصل وہی حزب اللہ ہوتے ہیں، وہی خدا تعالیٰ کا گروہ ہوتا ہے اور وہی اصل حق پر قائم ہوتے ہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ تو تفریقہ کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ہوا بھی اکھڑ جاتی ہے اور آگ کے گڑھے کے کنارے یا آگ کے گڑھے میں جا پڑتے ہیں. تو آپ نے پھر پوچھا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا کہ میں درزی ہوں. تب فرمایا اچھا پھر تمہیں میرا جواب سمجھنے میں آسانی ہوگی. فرمایا تمہارے پاس ایک کپڑا آتا ہے کئی گز، بہت اچھا بہت خوبصورت، کوئی اس میں کہیں سے بھی پیوند نہیں لگا ہوتا. تو جب وہ کپڑا تمہارے پاس آ جاتا ہے پھر تم کیا کرتے ہو؟ کینچی پکڑتے ہو، کبھی دائیں سے کاٹتے ہو، کبھی بائیں سے کاٹتے ہو، اوپر نیچے سے کاٹتے ہو. اگر تمہارے اس فعل پہ کوئی اعتراض کرے تو وہ جاہل ہے کیونکہ اسے علم نہیں ہے کہ تمہارے اس کاٹنے کے بعد یہ تم بہترین حصے کو چن رہے ہو اور اس کے نتیجے میں ایک بہترین لباس تیار ہو جائے گا. تو خدا کے مامورین یا حبل اللہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جو کارآمد ہوتے ہیں، جو قوم کا کارآمد حصہ ہوتے ہیں، ان کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا کر غلبہ دین حق کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں. اور فرمایا یہ میرا کام ہے. جہاں تک ہمارے ان بھائی نے شادیوں اور جنازوں کا معاملہ لیا ہے تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ یہ معاملے کی اصل نہیں ہے، یہ اصل معاملہ نہیں ہے، یہ تو ضمنی معاملہ ہے، فرع ہے اس معاملے کی. کیونکہ اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حبل اللہ کو پکڑ لیا ہے، جنہوں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے بندے کو قبول کر لیا ہے، ان کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جنہوں نے خدا کے اس بندے کا انکار کر دیا ہے، خدا کے اس سفیر کا انکار کر دیا ہے، حبل اللہ کو پکڑنے سے انکار کر دیا ہے. لازمی بات ہے کہ جو لوگ خدا کے حکم کے ماتحت حبل اللہ کو پکڑتے ہیں یعنی نبوت اور خلافت کی بیعت کرتے ہیں اور غلامی میں آ جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کے پیچھے اپنی نمازیں یا دوسرے معاملات کو کس طرح لے جا سکتے ہیں جو اس حبل اللہ کے منکر ہیں یا نعوذ باللہ من ذالک اس حبل اللہ کو غلط سمجھتے ہیں. اس لیے یہ معاملہ جذباتی نہ بنایا جائے بلکہ اس کو حقائق میں دیکھا جائے، حقائق کی صورت پیش کرنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ جب حبل اللہ کو تسلیم کرتی ہے تو پھر حبل اللہ کے منکروں کے پیچھے کس طرح نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. خود یہ صاحب بھی تو اگر آمد کے کسی دوست کی آمد کے یا کسی مسئلے کی آمد کے منتظر ہیں، ممکن ہے نہ بھی ہوں، لیکن بالفرض اگر کوئی شخص خدا کی طرف سے آ جائے مسئلے بن کے، حبل اللہ بن کے، تو یہ خود فرمائیں کہ کیا اس کے منکر کے پیچھے یہ اپنی تمام مذہبی عبادات بجا لائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پھر آنے والے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو قبول کرنے والے لوگ اس کے منکروں کے پیچھے اور ان کو امام بنا لیں تو پھر جو خدا کی طرف سے امام آیا ہو اس کو کون قبول کرے گا؟ اس کی پھر اہمیت کس طرح رہ جاتی ہے. اس لیے جو لوگ خدا کے طرف سے آئے ہوئے امام کو قبول کرتے ہیں، اماموں کو منکم کا ارشاد ان کے لیے، ان کا امام انہی میں سے ہوتا ہے. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. جی جہاں تک جنازوں کا تعلق ہے، انہوں نے فرمایا کہ جنازے نہیں پڑھتے ہمارے. جی یہ دیکھیں اب اس میں کتنا تضاد ہے، اپنے اس کے اندر، اس سوچ کے اندر کتنا تضاد ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، تم مسلمان ہی نہیں ہو، دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے جنازے کیوں نہیں پڑھتے. اب ان کو کیا شوق ہے، جن کو وہ کافر کہتے ہیں، کیا شوق کیا ہے ان سے جنازے پڑھوانے کا؟ کیا ان کو یہ شوق ہے کہ کوئی یعنی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی پارسی، کوئی آتش پرست آ کے ان کا جنازہ پڑھے تو بڑی خوشی ہوگی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جنازے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اپنے کفر کے فتوے واپس لو، خدا تعالیٰ کی خاطر راست پر آ جاؤ، اس ماننے والے جو دعوے دار ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا، اس کا دعوے کو تسلیم کرو. ہم اہلا و سہلا، چشمے ماں روشن دل ماں شاد.
بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مجید احمد صاحب، جزاک اللہ.